क्यों है? दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि जी हम आपको काफ़िर समझते हैं, तो भाई ये जिनके हवाले आप मुझे दे रहे हैं कि जी ये उमरी गिरोह है, ये आपको काफ़िर समझता है, तो आपको कौन-सा बहुत बड़ा वलीउल्लाह समझता है ये उमरी गिरोह? वलदुज़्ज़िना बताता है वो आपको? उनका जो इमाम है ना, जिनकी तादाद सबसे ज़्यादा है दुनिया के अंदर, अहले सुन्नत वल जमात, वो ये कहते हैं कि आप लोग वलदुज़्ज़िना हो, ठीक है ना? मुता की दिखाओ, पैदावार हवाला बताते हैं दिखाओ, वो आप हवाला लोगों को। दिखाओ, हवाला हाँ जी, दिखा अभी देना। अभी दिखा देंगे ना, देखना ये ना करें ना अभी आप। जब वो हवाला दिखाते हैं तो कहते हैं कि जी हवाला ना दिखाओ, तुम टाइम दिखाओ मुझे। दिखा देंगे हवाला आपको हवाला आपको पूरा, दिखाना होगा, ठीक है ना? टाइम कीपर अभी जो है ना, हाँ जी, टाइम मैं कीपर दिखा मुनाज़िर दूँगा, नहीं है। मैं देखिए दिखा देता हूँ, सैफी कोई भाई, मसला बात नहीं। टाइम आप कर कीपर, रहे हैं। टाइम तो कीपर, सुनिए, टाइम कीपर है भाई, टाइम कीपर हवाला नहीं दिखा आप सकता। सुन जाइए, ये आप लोगों का फ्रॉड है, टाइम कीपर हवाला कोई दिखा रहा है। जी जी, आप कोई अपना मसला खुद अभी हवाला मैं दें यहाँ ना। पे हवाले दिखा रहा हूँ, या कोई मेरा आदमी यहाँ पे मेरा आदमी दिखा रहा है। आप तो हवाला दिखाएं ना, आप हवाला दिखाएं भाई। उसको इजाजत है, उसको इजाजत है हवाला दिखाने का। वो टाइमर के लिए बैठा है ना, टाइम कीपिंग के लिए बैठा है, टाइमर दिखाए ना भाई। ठीक है ना, जिंदी सैफिया से बात नहीं होगी। वलदुज़्ज़िना, वो इनको रेफरेंस दिखा दो जनाब को, ठीक है ना? अच्छा जी, अभी मैं वलदुज़्ज़िना आप वाला क्यों, आप रेफरेंस नहीं दिखा भाई, देता हूँ, मुनाजरा अहमद आपसे हो रहा है, रज़ा रेफरेंस साहब आप ने- दिखाएंगे भाई, ये क्या तरीक़ेकार है उनकी बात वलदुज़्ज़िना भाई साहब? अभी मैं हवाला रज़ा जो साहब जिसने साहब भी की मुनाजरा बात करना है, मुनाजरा सैफी साहब ने करना है। आप दलील ना दें प्लीज, आप दलील ना दें, सैफी साहब को बात करने दें, सैफी साहब को हवाले देने दो। वो अल्लाह यारी साहब देखें, वो सिर्फ दिखा रहे हैं, दलील तो नहीं है, नहीं, अब हवाला दिखाना आपका काम है, वो टाइम कीपिंग के लिए आया भाई। ये मुनाजरा आपसे, हवाला आप दिखाएं। तो 10 आगा साहब मेरी मिनट आवाज आ रही है आपको? आगा साहब 10 आ रही आपकी आवाज आ रही है बिल्कुल। आगा साहब इन्होंने इनको सैफी साहब, सैफी साहब, देखो यार, सैफी साहब, हवाला आप दिखाएंगे। म्यूट किया भाई, 2 नंबरी कर रहे हैं ये लोग, ये 2 नंबरी कर रहे हैं, इनको बोला मुझे अनम्यूट करें। ये सिर्फ इनको अनम्यूट करें ना, हमारे आदमी को अनम्यूट करें। मुझे जी आ रही है मेरी आवाज। अच्छा, अनम्यूट करते हैं, वो खुद भी अनम्यूट कर सकता है अपने आप। देखो सैफी साहब, हवाले मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, या कोई मेरा आदमी यहाँ पे दिखाता हाँ, है। तो पर उसके टाइम में ना बोले, आप टाइम में क्यों बोल रहे हैं? आप प्लीज, मेरी सैफी साहब से बात हो रही है, मेरी सैफी साहब से बात हो रही है। हाँ, तो हम आपके घर में पोस्ट कर देंगे वाले, बेफिक्र हो। ओ भाई, आप टाइम दिखा दो। सैफी साहब, आप अपना टाइम ले लें, 10 मिनट अपना पूरा कर लें, लेकिन हाँ 10 मिनट के बाद प्लीज आप खामोश रहें, आप प्लीज खामोश रहें। सैफी साहब, मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है, जो बात हुई थी आपसे कि शाहजर भाई ये मॉडरेटर होंगे, ठीक है ना? तो ये दूसरा आदमी जो इधर आया, मैं इसको नहीं जानता। मुनाजिर की हैसियत से भी आप आए और मुनाजिर की हैसियत से मैं आया हूँ। हवाले मैं दिखाता हूँ, उसमें मेरा टाइम भी लगता है, उसमें मेरा तवज्जो भी दूसरी तरफ हट जाता है, ठीक है ना? हवाले मैं दिखाता हूँ। तो अर्ज यह है कि आपने जो हवाला, प्लीज खामोश हो जाओ तुम। क्या करने आया है? आप वो क्या करने आया है? ये मॉडरेटर के लिए आया था, नहीं मॉडरेटर था, इसने इसी ने मुनाजर कराया। 10 मिनट बाद जो मर्जी अब देखो भाई, ये लोग कितने देखे, जिनका तो इनसे तवक्को यही था ना कि ऐसे ही फ्रॉड करेंगे ये लोग। इधर सुनिए ना, आगा साहब फ्रॉड कर रहे हैं, ये फ्रॉड कर रहे हैं। सैफी साहब लास्ट बात है, सैफी साहब लास्ट बात है। आप अगर हवाला दिखाते हैं, तो वेल एंड गुड है। अगर आप अपना चमचा लेके साथ बैठेंगे तो मुनाजरा नहीं होगा। इधर माइंड रोस्टर तुम्हारे साथ, अच्छा तुम करोगे मुनाजरा? ओके, तुम करोगे मुनाजरा? एक आदमी मुनाजरा करो ना, तुम करोगे मुनाजरा? वो माइंड रोस्टर मुनाजरा करता है, वो मुनाजरा कर ले। सैफी तुम पीछे हटो, पर तुम पीछे हटो, माइंड रोस्टर मुनाजरा करे। बात तो सुन लो यार सैफी पीछे हो, सैफी तू पीछे हो जाओ। सारे यार आपस में ये क्या तरीकेकार है यार? अल्लाह यारी साहब, सैफी देखो अपना बंदे को साइड पे कर दो, फिर आप हवा बना रहे हैं। 10 मिनट नहीं उसको साइड पे मेरा करो, काम ये है कि उसको साइड पे करो, यहाँ उसका रेफरेंस मैं आपको दिखा दूं, वो चाहे तो अपने आदमी को कह दो कि टाइमर रख दे, अपने आदमी को कह दो कि टाइमर वहां पे रख दे, हवाले जात बंद करे ना। मेरी बात सुन तो लीजिए ना, मेरे हवाले नहीं होते हैं, मुश्किल से 2 सेकंड लगेगा मेरा हवाले में, और एक मिनट टाइमिंग चलती रहती है। जब वो एक सुन लीजिए ना, जब वो टाइमिंग हट जाती है नजर आता है, ऐसा नहीं है कि वो टाइम स्टॉप कर देते हैं। मैं तो अपनी बात वक्त से पहले ही मुकम्मल कर देता हूँ। पहले भी मैंने 2-2.5 मिनट छोड़ दिए थे, फिर उसके बाद सैफी साहब, आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? कितने आदमी से मेरा मुनाजरा यहाँ पर? बेवकूफ आपको बनाने की जरूरत ही नहीं है, मैं बेवकूफ हूँ। अच्छा, इतना तो मुझे समझ आती है कि मुनाजरा आपसे है और माइंड रोस्टर से नहीं है। मुनाजरा आपसे है ना, तो आप बराए करम अपने टाइम में, आप अपने टाइम ले लें, जैसे मुझे टाइम लगता है मैं हवाले निकालता हूँ, आप हवाला निकाल कर दिखाएं। उन 2 मिनट में इसके पास हवाला नहीं है जी, वो वाज़ेह बात है। माइंड रोस्टर ये तो दिखा रहे हैं हम आपको। तो फिर भाई ठीक है भाई, माइंड रोस्टर ये क्या बात है? सैफी भाई, आप वो हवाला दिखाएगा, आप बात करेंगे, तो फिर मैं डबल टाइम लूंगा। डबल टाइम का क्या मतलब है? देखिए मतलब ये है क्योंकि तुम 2 आदमी से मुनाजरा हो रहा है ना, 2 आदमी से मुनाजरा हो रहा है, 2 आदमी से मुनाजरा हो रहा है मेरा। सिर्फ भाई 10 मिनट 10 मिनट में 2 आदमी से मुनाजरा हो रहा है। बदतमीज आदमी। हवाला दिखाओ ना, तो आप हवाला दिखाना, आप हवाला दिखाएं। तेरे पास हवाले नहीं है ना, तेरे पास हवाले नहीं। मेरी बात साहब इसको बंदा चाहिए, 10 इसको मिनट से बंदा ज्यादा चाहिए। तो आपके इसके पास हवाला शवाला कुछ भी नहीं है। इसको मददगार अच्छा चाहिए ठीक है, तो अगर हवाले ना हो तो मैं आपको कैसे बता देता? ठीक है,
میرا کام جواب دینا ہے، میں مناظر ہوں، ٹھیک ہے نہیں تو پھر مناظر کا کام ہے حوالے دکھانا، بیٹھ کر سن لیجیے، مناظر کا کام ہے حوالے دکھانا. نہیں یہ بات غلط ہے آپ کی، آغا صاحب میری بات سنیں، ان کو بولے ذرا مجھے ایک بولنے دیں آغا صاحب. بھائی میرے 10 منٹ ہے، سیفی بھائی ہمارے آدمی کو بات کرنے دو. کیا ماڈریٹر شاذر بھائی ماڈریٹر ہیں، شاذر بھائی سے بات کرنے دو. مجھے بات کریں. نہیں آپ یار ایک منٹ، یہ کون سا ملازم میں دو ماڈریٹر ہوتا ہے؟ دیکھو مائنڈ روسٹر اگر تم نے، اچھا میری بات بھائی سیفی صاحب سے بات ہوئی ہے، سیفی صاحب کا بھائی سن لینا، سیفی صاحب بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کتاب کھول کے بیٹھ گئے، آپ کتاب کھول کے بیٹھ گئے. آپ ایک کام کر لیں، سیفی صاحب کو اتارے نیچے، آپ کر لیں مناظرہ اللہ یاری کے ساتھ. یہ کیا بات ہے؟ ڈن کرے اس بات کو. سیفی بھائی پھر اس کا مطلب ہے آپ کو مددگار چاہیے اپنا، ٹھیک ہے؟ مدد کون کہتا ہے معاون نہیں ہوتے ہیں؟ کون کہتا ہے مناظر تو معاون ہوتے ہیں نا، تو پھر ایک منٹ معاون ہوتا ہے، مناظر کو حوالے دیتا ہے، معاون مناظر کو حوالہ دیتا ہے، خود مناظر حوالہ پڑتا ہے. مجھے حوالے نہیں. اچھا آغا صاحب ایک کام کرتے ہیں، حوالے نہیں دے رہا، پڑھ کر میں ہی ان کو بھاگنے نہیں دینا. آپ پڑھ آپ دکھائیں گے اور پڑھ کے آپ دکھائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ مناظر جو حوالہ آپ پڑھ کے دکھائیں گے، پڑھ کر بتاؤں گا آپ پڑھ کے آپ دکھائیں گے، وہ آپ کو دے سکتا ہے، آپ کو ہاتھ میں تھما سکتا ہے مناظر. دیکھو آپ کو ہاتھ میں کتاب دے سکتا ہے کہ یہ پڑھ کے دکھا دو، وہ آپ کا معاون ہوگا. اس طرح کہ وہ حوالے دکھاتا رہے تو پھر مجھے منظور ہے وہ حوالے دکھائیں، مجھے ٹائم ڈبل ملے گا 20 منٹ. چلو بات کرو اس بات پہ. یہ کیا بات ہے؟ بالکل تو دو آدمی سے مناظرہ ہو رہا ہے نا. ارے میں دو آدمیوں سے کہاں مناظرہ ہوتا، وہ تو کچھ یار چپ کر رہا ہے تو اس سے مائنڈ روسٹر اور آپ سے دو آدمی سے دو اسکرین تم نے لیا نا. آپس میں یار دو اسکرین تو آپ نے بھی لے رکھی ہے، لیکن وہ ساتھ والا آدمی تو بات ہی نہیں کر رہا نا، میرا آدمی تو گفتگو نہیں کر رہا میں نا. تو ماڈریٹر ہوں. مجھے ایک بات بتائیے، میرے 10 منٹ میں اگر میرا بندہ آپ کو حوالہ دکھا رہا ہے، میں آپ کا تو نہیں ٹائم لے رہا ہوں، میں تو حوالہ آپ کو دکھانا ہوگا، حوالہ آپ کو دکھانا ہوگا. جیسے ہاں بالکل، وہ آپ کو دیکھو، وہ آپ کو ٹیکسٹ کر سکتا ہے، وہ آپ کو کتاب پکڑا سکتا ہے، دکھانا آپ کا کام ہے، جیسے میں دکھاتا ہوں. اس سے ہوگا کیا مجھے بتائیے تو صحیح. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو ٹائم زیادہ ملتا ہے. اس سے فرق یہ پڑتا ہے کیونکہ آپ حوالے خود نہیں دکھاتے. کوئی ٹائم نہیں یار، میں نے صرف نہیں، اس سے فرق یہ پڑتا ہے سیفی صاحب، فرق یہ پڑتا ہے فرقی صاحب، فرق یہ پڑتا ہے جو آدمی حوالہ دکھاتا ہے نا، حوالہ نکالنے میں، حوالہ دکھانے میں مناظر کے دوران کافی ٹائم لگتا ہے. تم چپ کرو مائنڈ روسٹر، اس کو پڑھنے میں کافی ٹائم لگتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ مجھے زیادہ ٹائم ملنا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے. آپ کو 15 منٹ دیں گے، یہ لوگ 15 منٹ دیں گے، کوشش کروں گا کہ حوالہ آپ کو دکھانے والی نوبت آئے ہی نہیں. صحیح ہے، ٹھیک ہے. 15 منٹ نہیں، 20 منٹ 20 منٹ نہیں تو 17 منٹ 17 منٹ 17 منٹ 17 منٹ 17 منٹ مجھے ملے گا. یہ تو زیادتی ہے، صرف ایک حوالے کے لیے 17 منٹ مجھے ملے گا، 17 منٹ ملے گا. ٹائم بھی یہ تو غلط بات ہے آپ کی یار. بھائی آپ کا ٹائم دوبارہ سٹارٹ ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک حوالے کے لیے آپ کو میں 5 منٹ ایکسٹرا دے رہا ہوں. ایک بھائی سب کو پتہ لگ گیا، حالانکہ وہ سارے کی ضرورت ایک حوالہ نہیں، وہ شروع سے حوالہ پکڑا ہوا ہے، ابھی 15 منٹ سے وہ حوالہ پکڑ کے بیٹھا. خاتم الاولیاء کا حوالہ پیش کرا تھا انہوں نے، اور دوسرا یہ پیش کر رہے ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی حوالہ دکھایا نہیں انہوں نے. سوچتے نہیں کب سے کتابیں پکڑ کے بیٹھا، وہ ہمیں نہیں پتا وہاں پہ کیا لکھا ہوگا. میری فراخ دلی دیکھیں آپ، میری فراخ دلی دیکھیں آپ. 5 منٹ دے رہا ہوں مناظرہ کرنے کے لیے، ان کے ریفرنس بھی ہمیں دکھانے پڑتے ہیں. اچھا ابھی میری بات سنو، ان کے پاس آپشن نہیں ہوتی بیچاروں کے پاس. سیفی میری آواز آ رہی تمہیں؟ تو ہم ہی دکھاتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے حوالے آپ دکھا رہے ہیں، کیوں جھوٹ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ارے بھائی میں سن لینا کانوں سے پیارے بھائی، آنکھوں کے ساتھ ساتھ کان بھی چھوٹے ہی ہیں کیا آپ کے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ یہاں مناظرہ کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کے توہین بند کرو. دیکھو تو اس طرح کی باتیں نہ کیا کرو، ٹھیک ہے نا؟ میں نے آپ کی شکل صورت، آپ کوئی ماڈل ہے؟ بہت خوبصورت آدمی ہے، اپنی شکل دیکھی آئینے میں؟ نے تو نہیں کہا میں بہت خوبصورت ہوں، آپ بہت. تو اس طرح کسی کی شکل صورت کے متعلق بہت ہی بدتمیز یہ آدمی کہاں سے آ گیا ہے؟ آپ نے تو اتنا بدتمیز آدمی، بے ادب. کلاسز کے اوپر سیفی صاحب آپ ادب سے گفتگو کریں، توہین نہ کریں پلیز، ٹھیک ہے نا؟ آپ اپنے جو آپ کے دلائل ہیں وہ دے دیں، آپ ثابت کریں کہ آپ کس دلیل کے بنا پر کسی شیعہ سے کہہ دیں گے کہ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے شخص کو نبوت مل سکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یار لڑو مت اللہ یاری صاحب، ابھی میں مدعی نہیں ہوں، مدعی ابھی آپ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ غلط فہمی ہے آپ کی کہ میں تو آپ فرما رہے ہیں کہ آپ دیکھیں میں مدعی ہوں، میں نے ثابت کر دیا ہے، شیعہ احادیث بے شمار ثابت کر. دیکھو بھائی یہ کیا طریقہ کار ہے آپ کا بھائی؟ مجھے کمپلیٹ تو کرنے دو. کب کمپلیٹ کرو؟ مجھے یہ کیا طریقہ؟ تمہارا ٹائم سٹارٹ ہے، تمہارا ٹائم سٹارٹ ہے. آپ یہاں ختم نبوت ثابت کرنے کے لیے آئے تھے، آپ کو پتا ہونا چاہیے مناظر ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ٹائم جب میں آپ کے پاس آیا تھا، ہمارے اور آپ سے جو بات ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ ختم نبوت پہ گفتگو کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ ختم نبوت پہ گفتگو کریں گے. پھر بات نہیں کرنے، اس بات کا فیصلہ نہیں ہوا تھا. پھر بات نہیں کرنے دے رہے ہو آپ مجھے، پھر مجھے بات نہیں کرنے دے رہے ہو آپ. تو آپ جھوٹ، آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ جو بات ہم طے ہوا تھا نا آپس میں کہ ختم نبوت پہ گفتگو ہوگی، اس سے آگے بات نہیں ہوئی تھی. ہاں تو میں بتا رہا ہوں نا بھی آپ کو کہ بات اس سے آگے ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی.
वही मैं बता बताएं। रहा हूँ, आपको बोलने तो दें, आप मुझे, आप तो बोलने ही नहीं दे रहे हो मुझे। अच्छा आगा साहब लास्ट टाइम भी जब बोलने मैं दे, आपके एक पास काम आया करें, था, मैं तो इनको टाइमर आपने लगाता हूँ, खुद इनको उस बोले बंदे माइंड को रोस्टर जो को उतारे मेरे से नीचे पहले कॉल से। बैठा हुआ था, आगा आपने साहब, कहा था आगा कि साहब मुखालिफ को आगा जो साहब दलील इसको दी बोले जाती उतारे, है ना, वो उसके घर से दी जाती है। आगा साहब अपने घर इसको से तो उतारे हर कॉल बंदा से, साबित बोले कर देगा, ऐसे मुनाजरा नहीं ठीक होगा, है ना? अपने किसको घर से उतारूं? हिसाबों से आप नहीं तो होगा, इमाम ऐसे सुन मुनाजरा नहीं लीजिए। होगा। यार अब ये कौन यार इसको बीच में सैफी को बोल बोल रहा दे, है? सैफी को बोले ऐसा मुनाजरा नहीं होगा, सैफी ने मुझे किया हुआ म्यूट, ठीक है, वो आपको साथ डायरेक्ट बात कर रहा है, सैफी को बोले इसको इन्हें उतारे, खामोश कर ले दोनों को, आप भी अपनी उतारे। तरफ से म्यूट कर दें थोड़ी देर के इसको लिए। बोले इसको बोले यहाँ से इसको उतारे माइंड रोस्टर को, दो अच्छा। बंदे आगे यहाँ पे अपनी नहीं, मॉडरेटर को कह रहे हैं कि उतार दें। अब मॉडरेटर साहब कह रहे हैं मॉडरेटर को उतार दें यहाँ से। आगा साहब ये नहीं क्या अगर बात है, उतारेंगे क्यों उतार दो उनको? बस फिर ठीक है, आगा साहब ये आप क्या बात छोड़े, है? बस छोड़ दें इनको। नहीं तुम अभी तुम तो गलत जिद कर काम कर रहे हो देखो ना, आप। तुम गलत कर रहे हो। 15 नहीं के नहीं ऊपर नहीं आपने 17 मिनट मांगे, हमने 17 नहीं मिनट नहीं दे नहीं दिए। अब कह रहे हो कि उसको भी उतारो, फिर तुम्हारे आजम नीचे साहब सारे को खुद भी व्यूवर्स नीचे बैठे उतर हुए हैं, जा- तुम्हारे बैठे सारे जाएंगे व्यूवर्स बस नीचे बैठे ये हैं। क्या अच्छा बात नहीं है? एक काम सैफी मेरी आवाज आ रही थोड़ी ना है कोई बात तुम्हें? होती मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, तुमने म्यूट किया हुआ है मुझे, तुमने सैफी मुझे म्यूट किया हुआ है, मेरी बात सुनो, आपने ऐसे बात खत्म नहीं नबूवत होगी। साबित करना था। आपने मेरे से मेरे भाईजान मेरी मुसलमान बात सुनो ना, पूछे। एक मिनट मेरे रुक मुसलमान जाओ, एक पूछने की मिनट। वजह ही यही थी। सैफी मेरी आवाज आ रही क्योंकि तुम्हें? मुनाज़रे सैफी में जो मेरी आवाज दलील आ दी रही जाती है, वो है? मुखालिफ के आगा घर से साहब ये दी मेरी जाती है। बात भी सुन रहा है, ये म्यूट करके बैठा हुआ आपने मुझे। अलावा अजीज जो आगा साहब दलीलें ये दी- ओ दो भाई मिनट कर रहा है। सैफी भाई, आपने हमारे आदमी को देखो, सैफी भाई आपने हमारे आदमी को म्यूट किया हुआ है, हम समझ रहे हैं कि आप उनकी बात को सुन रहे हैं ना, ये तो गलत बात है। नहीं मैं सुन इसलिए रहे, खामोश हूँ कि दोनों आप उनकी बात को सुन रहे हैं। यार ये पीछे से आपस में लड़ रहे हैं, ये पीछे से नहीं आपस में- लड़ रहे, नहीं लड़ रहे, आपसे गुफ्तगू हो रही है, आप सुन लें उनकी बात को, अनम्यूट करें उनको। ठीक ठीक कैसे बात? कर दिया मैंने। सैफी भाई देखें, ये ना चलाकी नहीं चलेगी, ठीक है? आपके साथ बात कौन हुई सी थी, चलाकी? अल्लाह एक मिनट ना बोलने दे। आप अगर आप यहाँ बैठ के मुनाजरा करते हैं, ठीक है, मोस्ट वेलकम। माइंड रोस्टर करता है, मोस्ट वेलकम। एक बंदा बैठेगा और आपसे यही डिसाइड हुआ था कि मैं मॉडरेटर हूँ। आपकी शिकायत ये थी कि अल्लाह यानी सब म्यूट कर देते हैं, तो उसमें सालसी का किरदार कौन अदा करेगा? मैंने कहा जी मैं किरदार अदा करूंगा। अब आप माइंड रोस्टर को क्या करने लेके ऊपर आए हैं? आपको इसका मतलब है आपको वहाँ पे हवाले चाहिए? कोई बात नहीं, इनको बोले हवाले दिखा दे। लेकिन जिस तरह की बदतमीजी कर रहे हैं मेरे आगा साहब की यहाँ बैठ के, यह काबिल ताश नहीं है। आपने अगर मुनाजरा करना है, खत्म नबूवत, एक मिनट रुक जाए, मुझे खत्म करने दे, एक मिनट। अगर आपने मुनाजरा करना है अल्लाह यानी साहब के साथ, ठीक है, तो आप एक काम करें, इसको उतार दे नीचे, तो या आप तेनू आगे। थले दाल दा देने ना, तो भी माइंड रोस्टर चुप, ये देखो बदतमीजी करे जा रहा है। सैफी तुम क्यों आए हो ये यहाँ? शर्त कबूल थी या नहीं थी? तो इस तरह तो मुनाजर तो हो ही नहीं सकता ना, जैसे माइंड रोस्टर बदतमीजी कर रहा है ना, इस तरह तो मुनाजर नहीं हो सकता भाई। एक मिनट में बता हाँ, तो खुद ही बदतमीजी कर रहे हैं, वक्त जाया कर रहे हैं। यार वो चुप हैं, सैफी कुछ भाई- नहीं बोल रहे हैं यार। सैफी बात तो भाई, सुन इसको लो यार जरा- मेरी, अब यार मुझे भी बोलने दो भाई, प्यारे भाई, सारा टाइम आप ऐसे ही जाया कर रहे हो। नहीं, अल्लाह नहीं, ये सब आप मेरी पता बात है सुने, क्या? मेरी यार अगर बात पे आपको- चलें भाई, चलें, शाहजर भाई आप खामोश हो जाएं। जी इनको इनका 8 मिनट दे दें। उसके बाद इस तरह जिस मुझे लगता है जैसे इन्होंने शुरू से आए थे ना, कह रहे थे कि मैं 2 मिनट बात करूंगा, तो मुझे लगता है कि इन्होंने वो गली कुचे वाले जो मुनाजरे होते हैं ना, उस तरह के मुनाजरे इन्होंने किए हैं। इल्मी मुनाजरा इनको नहीं आता और ना कभी किया है, और ये ना हमारे शान के लायक है। दिख रहा है कि किसने किया। हाँ, वो हम ना हमारे शान के लायक है कि हम ऐसे मुनाजरों में एंगेज हो जाएं भाई। और जितना आप जिस आदमी को साथ लेके आए ना, जिस आदमी को आप साथ लेके आए हैं और वो जिस तरह से बदतमीजी कर रहा है, उससे वाकई हमें पता चल रहा है कि आप किस लेवल के आदमी हैं। तो अभी जो है आप अपना 8 मिनट ले लें, मैं आपका टाइमर 8 आप ले लें। उसके बाद जो है मैं अपना गुफ्तगू करूंगा। इसके बाद एक दफ़ा गुफ्तगू होगी आपसे, उसके बाद एक बात बस खत्म है, ठीक है ना? एक बात करें आप। अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा यार टाइमर मैंने अपना लगा दिया अल्लाह के वास्ते यार आप मत बोलना, आप टाइम लगा दो मेरा, अगर सुन रहे हैं तो आप म्यूट कर लो भाई। अच्छा जी, तो बात मैं ये कर रहा था आपसे कि जो आप ये कह रहे हैं कि जी वो उम्री आपको काफिर समझते हैं, तो वो आपको भी मुसलमान नहीं समझते, ठीक है ना? वो फतवा वगैरह उन्होंने दिखा भी दिया है, ठीक है ना? दूसरी बात आपने कहा कि भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी बनेगा नहीं। भाई हदीस के अंदर या जो अकवाल आपने पेश करे हैं अपने इमामों के, उन्होंने कहीं ये नहीं अल्फाज इस्तेमाल किया जी कोई नबी बनेगा नहीं। उसके अंदर वाज़ेह तौर पर ये बात लिखी हुई है ला नबी बादी, और ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अहले सुन्नत वल जमात की कुतुब के अंदर भी मौजूद है, ठीक है ना? ला नबी बादी का मतलब भी मैंने आपको बता दिया, और आप लोग भी इस चीज के कायल हैं कि बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में नबी आएंगे। ऐसा नहीं है कि नबी नहीं आएंगे। अब आप अपने अकीदे के मुताबिक उसकी तशरीह कर रहे हैं कि जी इसका नहीं ये मतलब है कोई नया नबी पैदा नहीं होगा। भाई ये कहाँ लिखा हुआ है उन्होंने कोई नया नबी पैदा नहीं होगा? और लिखा हुआ भी है तो मेरी तो हुज्जत नहीं है ना, ठीक है ना? मैं तो नहीं मानता। आप अगर किसी को खत्म नबुव्वत मनवा रहे हैं तो क्या अपनी किताबें पेश करके मनवाएंगे आप उसको? मैं मुद्दई नहीं हूँ, मुद्दई अभी आप हैं। आपने कहा कि जी मैं खत्म नबुव्वत साबित करूंगा, किन से करोगे? अपनी किताबों से करोगे। अगर आप तौहीद के मुद्दई हो जाएंगे तो क्या आप कुरान करीम पेश करने लग जाएंगे किसी गैर मजहब के सामने कि जी चूंकि मुद्दई मैं हूं, मैं तो अपने मुसलमान से साबित करूंगा, मेरा अकीदा तो इसकी बिना पर है, देखो लिखा हुआ है अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। वो थोड़ी ना मानता है उन चीजों को। और कमाल की बात यह है, आप तो बहुत बड़े मुनाजिर हैं, आपने तो बहुत सारे मुनाजिरे कर रखे हैं, आपको नहीं पता है ये बात। हालांकि उस दिन उस सुन्नी आलिम को खुद आप ये बात पेश कर रहे थे, मुखालिफ को जो दलील दी जाती है वो उसके मुसलमात से दी जाती है। मेरे मुसलमात से पेश कीजिए भाई आप दलील। खातमुन नबीन के बारे में देखें, आप कहते हैं कि जी वो तो हमारी किताब ही नहीं है,
بھائی مناقب علی ابن ابی طالب آپ کی کتاب ہے، آپ کے عالم نے لکھا ہوا ہے وہ. تفسیر صافی کے اندر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا انا خاتم الانبیاء و انت یا علی خاتم الاولیاء. آپ کہہ رہے جی ہماری کتاب ہی نہیں ہے، یہ تو عمریوں کی کتاب ہے. تفسیر صافی عمریوں کی کتاب ہے جی. مناقب علی ابن ابی طالب عمریوں کی کتاب ہے. یہ جی کب سے بالکل. ہو گئی جی؟ ٹھیک ہے، اچھا یہ ان کی کتابیں ہیں جی، تفسیر صافی بھی، چلو ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی، پھر اس کے بعد آپ نے یہ بات کہی ہے کہ جی پھر آپ نے ایک روایت پیش کری تھی، اس میں کہا تھا کہ جی اگر کوئی شخص خود کو نبی کہے تو ہم اس کو جھوٹا کہیں گے یا اس کو قتل کر دیں گے وغیرہ وغیرہ، کچھ اس طرح کے الفاظ آپ نے کہیں گے. تو بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ کہیں گے خود کو نبی آپ کے عقیدے کے مطابق، قتل کر دو گے آپ تو بھائی ان کو، گردن اڑا دو گے آپ تو ان کی، کیونکہ وہ آئیں گے دنیا کے اندر بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی بھی کہیں گے خود کو، کیونکہ نبی ہے. نبی خود کو نبی نہ کہے گا تو اور کیا کہے گا؟ نبی ہی کہے گا خود کو کہ میں نبی ہوں. آپ تو قتل کر دو گے ان کو. بھئی یہ جو دلیلیں آپ دے رہے ہیں اور ان کے اوپر اپنے عقیدے کے مطابق جو آپ حاشیے چڑھا رہے ہیں وہ تو طریقہ کار نہیں ہے. ایک تو میرے نزدیک حجت نہیں ہے، اوپر سے پھر اپنے حاشیے چڑھا رہے ہیں. پھر تو آپ اپنی کسی بھی بات کو اپنے مطابق ڈھال کر، اپنے عقیدے کے مطابق ڈھال کر کہہ دو گے جی ہمارے نزدیک اس کا یہ اس کا مطلب ہے. وہ ٹھیک ہے بھائی، آپ کے نزدیک ہوگا، آپ کے امام نے تو نہیں وہ مطلب ظاہر کرا. اپنے حاشیے تو جتنے مرضی چڑھا لو آپ کسی کی بھی عبارت کے اوپر. مثلا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا نبی آبادی، کوئی آ کر اس کا مطلب بتانے لگ جائے گا نہیں اس کا بھائی یہ مطلب ہے کہ میرے بعد 50-60 نبی تو آ جائیں گے لیکن پھر بعد میں کوئی نبی نہیں آئے گا، صرف 3 سال تک نہیں آئے گا. میرے نزدیک تو یہ مطلب ہے اس کا، میرا تو عقیدہ یہ ہے بھائی، ہم تو یہ مانتے ہیں. ہم مانتے رہو بھائی، حدیث سے تو نہیں وہ ظاہر ہو رہا ہے. حدیث میں تو فقط اتنا لکھا ہوا ہے لا نبی آبادی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا میرے بعد نبی نہیں. اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک دنیا کے اندر کوئی نبی نہیں ہے تو یہ مطلب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہے. جیسا کہ میں نے ابی داؤد کی حدیث پیش کری کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لیسا بینی و بینہ نبی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام، کہ میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے. یہ کہا رسول اللہ نے. رسول اللہ نے یہ نہیں بیان فرمایا کہ میرے بعد قیامت تک دنیا میں کوئی نبی نہیں ہے. یہ آپ کے امام کا قول ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے خلاف ہے. تو میرا جن احاد کے اوپر ایمان ہے، جن کو میں مانتا ہوں، ان کی موجودگی میں بھائی میں آپ کے امام کا قول کیسے لے لوں؟ ان کتابوں سے میں کیسے اخذ کر لوں؟ ان کتابوں سے میں کیسے مان جاؤں جن کو میں مانتا ہی نہیں؟ ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا طریقے سے گفتگو کیجئے. اور چلیے ٹائم میں اپنا چھوڑ دیتا ہوں یہ. ٹھیک ہے، ہاں جی اب آپ کی ٹرن ہے، لگا دو بھائی ان کے 10 منٹ. اوکے، اب میرے پاس 17 منٹ ہے، میرے پاس 17 منٹ ہے. میرے گفتگو کے بیچ میں آپ نہیں بولیں گے، صحیح ہے؟ تو لاسٹ ٹرن ہے آپ کی. میرے پاس 17 منٹ ہے، میں نے عرض کیا. میں یہ آپ جیسے کہ کہہ رہے تھے نا کہ اس کے بعد بس میں ایک بار اور ٹرن کروں گا، اس کے بعد پھر ختم. میں آپ کو بتا دوں گا. تھینک یو سر. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، یہ شخص کیا جماعت عمری کی نمائندگی کرتا ہے؟ اگر آپ دیکھو سیفی صاحب، میں نے آپ سے کہہ دیا اگر آپ ایک جماعت عمریہ، ایک اہل سنت کے فرد کی حیثیت سے آئے ہیں، ایک اہل سنت کی حیثیت سے ختم نبوت کے آپ منکر ہیں، تو میں آپ سے ختم نبوت پہ گفتگو ہی نہیں کروں گا. میں کس بات پہ آپ سے گفتگو کروں گا؟ میں آپ کے مذہب کے بطلان پہ گفتگو کروں گا کہ آپ کا مطلب اساس ہی سے باطل ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر تو اس لیے آپ جماعت عمریہ کی نمائندگی تو کر ہی نہیں سکتے. جہاں تک آپ کے اپنے کتب کا تعلق ہے، جو جماعت اہل سنت کی کتاب کہتے ہیں ہماری کتابیں، وہ تو آپ کو مسلمان نہیں مانتے. ٹھیک ہے نا؟ اور آپ اہل سنت کی حیثیت سے نہیں آئے، آپ قادیانی کی حیثیت سے آئے. جہاں تک آپ کے اپنی کتابوں کا تعلق ہے، اس پہ بھی گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں آپ کے اپنے کتابوں سے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلے مرزا کے کردار پہ گفتگو ہوگی. وہ تو آپ بھاگ گئے کہ مرزا کے کردار پہ ہم گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اس گفتگو میں مدعی کون ہے، اس میں مدعی دونوں طرف ہیں. یہ آپ کی چالاکی ہے اور آپ کا فراڈ ہے سب کے ساتھ کہ یہاں پر دونوں طرف مدعی ہیں، کہ صرف میں مدعی ہوں. یہاں پر جو آپ سے طے پایا تھا وہ یہی ہے کہ ختم نبوت پر گفتگو ہوگی. اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ ایک طرف شیعہ جانب ہے، وہ ثابت کرے گا کہ ختم نبوت کا عقیدہ صحیح ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملنی. دوسری طرف جماعت عمر آپ کا عقیدہ ہے کہ آپ ثابت کریں گے کہ کسی کو نبوت مل سکتا ہے. تو آپ نے تو پہلے ہی سے تسلیم کر دی بھائی، پہلے ہی سے تسلیم کر دی کہ میں ثابت ہی نہیں کر سکتا. اس پہ نہ کوئی دلیل لا رہے ہیں، کچھ نہیں لا، کہتے ہیں آپ ثابت کرو. میں نے تو ثابت کر دی. آپ یہاں پر آئے شیعوں سے گفتگو کرنے کے لیے، ایک شیعہ کی حیثیت سے اور ایک مسلمان کی حیثیت سے. ٹھیک ہے نا؟ میں نے آپ کی اپنی کتاب سے، آپ کی اپنی کتاب تو نہیں، جماعت عمریہ کی کتاب سے میں نے دکھا دی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد جو چیز حجت ہے وہ کیا ہے؟ وہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام ہے، ان کی اتباع کرنا. اور یہ حدیث متواتر ہے. آپ نے سنا نہیں بھائی کہ ان سے اگر تمسک کرو، میری طرح اچھی طرح سن لو. وہ پھر میں کانوں سے سنتا ہوں، آنکھوں سے نہیں سنتا. میں آپ بولتے ہیں ادھر، ہاں آنکھوں سے نہیں سنتا ہوں، میں کانوں سے سنتا ہوں. تھینک یو سر، تھینک یو، بڑی مہربانی ہے سننے کے لیے، بڑی آپ کی ذرا نوازی ہے سننے کے لیے. تو وہاں پر آپ کے میں نے اپنی کتاب دکھا دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو. یہ سب مسلمانوں کے لیے حجت ہے. اہل بیت علیہ السلام نے بار بار فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت کے سلسلے کا اختتام ہوا ہے.
ان کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی جہاں تک اس دنیا میں انبیاء کا تعلق ہے. تو اس میں تو سب کا عقیدہ یہی ہے کہ ابھی دنیا میں انبیاء موجود ہیں, سب اپنے قبور میں اسی بدن کے ساتھ موجود ہیں. لیکن بات یہ کہ کیا کسی شخص کو آپ کا جو عقیدہ ہے کہ آپ چالاکی کیا کر رہے ہیں, اور بھائی یہ عقیدہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت سے پہلے قبر سے زندہ آ جائیں گے, یا کوئی اور نبی قبر سے اٹھ کے آ جائے گا, یا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, یہ اس کو تو سب مانتے ہیں. نزاع تو اس بات پر ہے ہی نہیں. چالاک آدمی ادھر دیکھو, چالاکی آپ کا سب سمجھ چکے ہیں. یہ بات نزاع نہیں ہے, آپ چالاکی کر رہے ہیں, یہ بے ادبی نہیں ہے. چالاک کا لفظ گالی, میری بات کو نہ کاٹو, میں خاموش رہا تھا, خاموش رہیں. ٹائم چل رہا ہے. میں آپ کی بات میں بات کر رہا ہوں, میں اپنی ٹائم میں بات کر رہا ہوں, اپنی ٹائم میں جواب دینا. خاموش خاموش. خاموش. آپ چالاکی کر رہے ہیں. نزاع اس بات پہ نہیں ہے کیا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئیں گے نہیں آئیں گے, اس زمین پہ آئیں گے نہیں آئیں گے, یا انبیاء علیہ السلام ابھی اسی دنیا میں اپنے قبروں میں زندہ ہیں یا نہیں ہیں. اس پہ تو نزاع ہے ہی نہیں. جس پہ نزاع ہے, جو آپ کا عقیدہ کفریہ ہے, وہ یہ ہے کہ ایک شخص کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد, جو پہلے اس پیدا ہی نہیں ہوا تھا, جو پہلے پیدا ہی نہیں ہوا تھا, اس کے ماں باپ بھی پیدا نہیں ہوئے تھے, اس کو نیو نبوت, نیا فریش نبوت مل سکتا ہے نہیں مل سکتا. بات اس پہ ہو رہی ہے, بات اس پہ ہو رہی ہے. جہاں تک انبیاء کا تعلق, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے لیکن وہ پہلے سے نبی تھے, ان کو ابھی نبوت تو نہیں ملنی, وہ پہلے سے نبی تھے. دوسرے انبیاء بھی جو دنیا میں آئیں گے قیامت سے پہلے, وہ تو پہلے سے ان کو نبوت ملی تھی. وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نصرت کے لیے آئیں گے, وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نصرت کے لیے آئیں گے. جیسے قرآن مجید کی آیت ہے, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ, کہ میں نے تم سب سے عہد لیا ہے کہ جب حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں آ جائیں تو آپ نے ان پر ایمان لانا ہے, اس پر ان کی نصرت بھی کرنی ہے. تو کسی نبی نے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کسی نبی نے ہمارے نبی کی نصرت نہیں کیا, لیکن یہ اللہ کا وعدہ ہے, انبیاء سے انہوں نے عہد لیا کہ وہ نصرت کرے گا, انبیاء نصرت کریں گے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ قیامت سے پہلے ہونا ہے, سب انبیاء نے دنیا میں آنا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے نصرت کرنی ہے. بات اس مسئلے پہ کوئی نزاع نہیں ہے, کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جو انبیاء پہلے ہیں وہ ابھی دنیا میں زندہ, اپنے قبور میں زندہ ہیں. اب قبر سے وہ نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے, ہمارے پاس یوم کے پاس حدیث ہے کہ وہ نکلیں گے قبر سے قیامت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے لیے, جیسے اللہ نے اسے وعدہ لیا. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے لیے, جیسے اللہ نے اسے وعدہ لیا, ٹھیک ہے نا. لیکن بات اس پہ ہو رہی ہے کہ کیا ایک شخص جو پہلے سے نبی تھا نہیں تھا, اس کو نبوت مل سکتی ہے یا نہیں مل سکتی. اس کے لیے آپ نے کوئی دلیل پیش کی ہے؟ کوئی دلیل پیش نہیں کیا. کہتا میں دلیل پیش نہیں کرتا, ثابت کرنا آپ کا کام ہے. تو ثابت کرنا میرا کام ہے, میں کر چکا ہوں, میں نے دکھا دیا, بے شمار احادیث دکھا دی. آپ صرف ایک روایت کا جواب دے رہے ہیں, لا نبی بعدی, لیکن میں نے تو صرف یہ روایت نہیں دکھائی ہے, میں نے تو بہت سارے. اچھا, اب میں آپ کی خدمت میں, کیونکہ میرے پاس کچھ ٹائم ہے, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. کتاب احتجاج الطبرسی, تالیف شیخنا الطبرسی ابو منصور احمد ابن علی ابن ابی طالب الطبرسی. یہاں پہ ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین, یہاں پر امیر المؤمنین علیہ السلام کا قول ہے کہ اما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ خاتم النبیین. اس خاتم کا کیا مطلب ہے, اس خاتم کا کیا مطلب ہے, خاتم النبیین کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ بہت گرینڈ انبیاء کا زینت ہے, مراد یہ ہے, یا ان کے بعد کوئی نبی, کسی کو نبوت نہیں ملنی ہے. لیس بعدہ نبی ولا رسول, ان کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول. اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں ہے, کیونکہ انبیاء اور رسول تو دنیا میں آئیں گے. اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی جو چیز متنازع ہے وہ ہے کہ کوئی شخص جو نبی نہیں تھا کیا اس کو نبوت مل سکتی یا نہیں مل سکتی. لیکن ایک شخص جو پہلے سے نبی تھا, اللہ نے اس سے وعدہ لیا ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے گا تو آپ نے اس کی نصرت کرنی ہے. اس آیت کے متعلق تم کیا کہتے ہو سیفی صاحب, اس آیت کے متعلق؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ میں سن رہا ہوں مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ, کہ تم نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے دنیا میں تو تم نے ان کی نصرت کرنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آئے, کوئی نبی نصرت کے لیے نہیں آیا, کوئی نبی نصرت کے لیے نہیں آیا, ٹھیک ہے نا. اس کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ تو اس کا مطلب یہی کہ انبیاء آئیں گے نصرت کے لیے. بات یہ ہو رہی کہ کیا کوئی شخص جو پہلے نبی نہیں تھا اس کو نبوت مل سکتی ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا خاتم النبی لیس بعدہ نبی ولا رسول, ان کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کسی کو نبوت نہیں ملے گی,
کسی کو نبوت نہیں ملے گی. ختم برسول اللہ الانبیاء الی یوم القیامہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت کا سلسلہ قیامت تک ختم ہے. کسی نئے شخص کو، نیو پرسن کو نبوت نہیں مل سکتی. آپ نے اس نقطے کی آپ نے ابطال کرنی ہے کہ کسی نئے شخص کو نبوت مل سکتی ہے. سن رہے ہیں نا سیفی بھائی؟ ہو گئی بات کمپلیٹ آپ کی؟ نہیں بھائی، میرے پاس 17 منٹ ہے، کمپلیٹ نہیں ہوئے. نہیں ابھی ہے. ارے تو 17 منٹ ہو گئے، 10 منٹ تو کب کے ختم ہو گئے. آپ 6 منٹ 12 منٹ جا رہے ہیں. میرا ٹائمر لگا ہوا ہے. یار سلیم میر بھائی 5 منٹ اور لگا دو ان کے. وَأَمَّا قَوْلُ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا فَهَذِهِ مِنْ الْبَرَاهِينَ کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ سے پہلے جو انبیاء تھے ان سے پوچھ لیں آپ. یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں حکم دیا گیا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا، آپ سے جو پہلے انبیاء ہیں آپ ان سے پوچھ لیجئے. فَهَذِهِ مِنْ بَرَاهِينِ نَبِينَا الَّتِي آتَاهَا اللَّهُ، اللہ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ برہان دیا کہ تو آپ سے پہلے انبیاء ان سے پوچھ رہے ہیں. کیسے پوچھ رہے ہیں؟ وہ سب تو دنیا سے گئے ہیں. وَأَوْجَبَ الْحُجَّةَ عَلَى سَائِرِ الْخَلْقِ لِأَنَّهُ لَمَّا خَتَمَ بِهِ الْأَنْبِيَاءَ وَجَعَلَهُ رَسُولًا إِلَى جَمِيعِ الْأُمَمِ وَسَائِرِ الْمِلَلِ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی قرار دیا اور قیامت تک سب انبیاء پر وہ نبی ہیں اور رسول ہیں. خصہ بالارتقاء الى السماء، اللہ نے ان کو آسمان لے کے گیا ہے، آسمان پر انہوں نے انبیاء سے سوال کیا، ٹھیک ہے نا، اور انبیاء نے سب ان کی عظمت کا اقرار کیا. یہ کتاب فلاح الساحل ہے، یہاں پہ ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 221 میں. یہ شیعہ مذہب کا الحمدللہ فخر ہے کہ ہمارے پاس اتنے زیادہ روایات ہیں ختم نبوت پر، دوسری کسی مذہب کے پاس نہیں ہے. تم حضرت مولا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر روز غروب شمس کے وقت یہ دعا پڑھتے رہو، یا من ختم النبوہ بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ اختم لی فی یوم ھذا بخیر، کہ اے اللہ تو نے نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ختم کیا ہے، میرے اس دن کو خیر کے ساتھ ختم فرما. یہ کتاب ہے الکافی، جلد نمبر 4، ملاحظہ کریں یہاں پر صفحہ نمبر 72. اللہم رب السبع سماوات السبع ورب الارضین السبع وما فیہن وما بینہن ورب العرش العظیم ورب السبع المثانی والقرآن العظیم ورب اسرافیل ومیکائیل وجبریل ورب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ واہل بیت سید المرسلین وخاتم النبی. اس طرح دعا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کس کی دعا ہے؟ مولا حضرت امام کاظم علیہ السلام کی دعا ہے کہ رمضان کے مہینے میں اس طرح دعا کیا کرو. کتاب من لا يحضر الفقی لشیخنا الصدوق رحمہ اللہ، فرمایا کہ رمضان میں اس طرح دعا کرو، رب محمد سید المرسلین و خاتم النبین. اس دعا کے الفاظ میں سے دعا کافی لمبی ہے، سب دعا کو نہیں پڑھ سکتا. حضرت امیر علیہ السلام جب دنیا میں پیدا ہوئے تھے، خانہ کعبہ میں پیدائش ہوئی تھی، وہاں پر پیدائش کے فوراً بعد انہوں نے سجدہ کیا تھا اور اس طرح کلمہ پڑھا تھا. کتاب فضائل میں شاہزان ہے، مولد الامام علی علیہ السلام، جب علی علیہ السلام کی ولادت ہوئی خانہ کعبہ میں سجدہ کیا زمین پر اور فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا رسول اللہ تختم بہ النبوہ وتختم بہ الوصیہ. میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ نبوت کا اختتام ہوا ہے، اور تختم بہ الوصیہ، اور آخری وصی کسی نبی کا میں ہوں. میرے بعد جو امام حسن علیہ السلام وصی ہوں گے وہ امام کا وصی ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ڈائریکٹ وصی نہیں ہوگا. اچھا، یہ کتاب الروضہ لابن شاذان، یہاں پہ ملاحظہ کریں احادیث کہ ایک یہودی آیا خیبر کی فتح کے بعد اور کہا کہ ہمارے کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کے پشت پر ختم نبوت کا مہر ہے، مجھے وہ مہر دکھائیے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھا دیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کتف پہ ختم نبوت کا مہر تھا، اور یہ پرانی کتابوں میں بھی لکھا تھا. یہودیوں کے عالم نے کہا تھا کہ ہماری کتاب تورات میں لکھا ہے، ہمیں دکھا دیجئے. دکھایا تھا تو کلمہ پڑھا تھا اس نے، ٹھیک ہے نا. تو یہ بے شمار احادیث ہے، صرف آپ ایک کا جواب دے رہے ہیں لا نبی بعدی. اتنے متعدد احادیث کہ ان کے ساتھ نبوت ختم ہوگا، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے. ان سب آپ دکھا دیجئے کہ کسی فریش آدمی کو نبوت مل سکتی ہے. یہ نہیں دکھا سکے تو آپ شکست پا چکے ہیں. بسم اللہ.